أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم باب التیمم نور الزا کتاب الطہارت کا یہ نیا باب ہے تیمم کا باب۔ تو اس میں تیمم کے مسائل کا ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے یہ بتائیں گے کہ تیمم صحیح ہونے کے لیے وہ کون سی 8 شرائط کا ہونا ضروری ہے، جن میں سے ایک بھی اگر نہیں پائی گئی تو تیمم درست نہیں ہوگا۔ تو تیمم کا لغوی معنی ڈکشنری میننگ ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا، اور شریعت کی اصطلاح میں پاک مٹی سے چہرے اور ہاتھوں کا مسح کرنا ہے، یہ تیمم کا معنی ہے۔ تیمم اس امت کی خصوصیات میں سے ہے، اور اس کی اصل قرآن پاک میں یہ آیت ہے فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، کہ اگر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی کا ارادہ کرو۔ تو قرآن کی اس آیت سے یہ حکم ثابت ہے تیمم کا۔ اب یہاں سے تیمم کے بارے میں شرائط سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یصح بشروط ثمانیۃ، تیمم 8 شرطوں کے ساتھ صحیح ہوتا ہے۔ الاول النیت، سب سے پہلا ہے نیت۔ وحقیقتها، اب یہاں سے بتائیں گے کہ نیت کہتے کسے ہیں۔ یہ پوری تفصیل آگے جو آئے گی صرف نیت کو ایکسپلین کرنے کے لیے بتائیں گے کہ نیت کہتے کسے ہیں۔ وحقیقتها عقد القلب علی الفعل، نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں۔ دل کا پکا ارادہ، یعنی کسی بھی چیز کا مضبوط ارادہ ہو، یہ نیت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، صرف زبان سے الفاظ ادا کرنا ضروری نہیں ہے۔ نیت کی تعریف انہوں نے کیا کی؟ عقد القلب علی الفعل، دل کا پختہ ارادہ۔ ٹھیک ہے، بس یہی ہوتا ہے۔ زبان سے اگر الفاظ آپ نے ادا کیے کہ میں نیت کرتا ہوں کہ میں پاک مٹی سے تیمم کروں نماز کے لیے، تو یہ جو ہے یہ افضل ہے الفاظ کا اور نیت کا جمع کر لینا، لیکن یہ لازم اور ضروری نہیں ہے۔ یعنی نیت زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف یہ تیمم کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی بھی نیک عمل جب آپ کرتے ہیں تو جب نیت کی بات ہوتی ہے تو نیت زبان سے الفاظ ادا کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ دل کے پکے ارادے کا نام ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کا وقت کب سے ہوتا ہے؟ وَوَقْتُهَا عِنْدَ ضَرْبِ يَدِيهِ عَلَى مَا يَتَيَمَّمُ، کہتے ہیں کہ تیمم کا وقت اس وقت سے شروع ہوتا ہے جب اس چیز پر ہاتھ مارے جس کے ذریعے تیمم کر رہا ہے۔ یعنی تیمم کی نیت کب کرنی ہے؟ جب آپ مٹی یا اس کی جنس سے کوئی چیز ہے اس کے اوپر جب ہاتھ مارتے ہو تیمم کے لیے، اس وقت نیت کرنا یہ ضروری ہے۔ وشروط صحت النیت ثلاثۃ، اور نیت کے صحیح ہونے کی 3 شرائط ہیں۔ کون کون سی؟ پہلا ہے الاسلام والتمییز والعلم بما ینویہ، پہلی کہ تیمم کرنے والے کا مسلمان ہونا، کیونکہ غیر مسلم عبادت کا اہل نہیں ہوتا، لہٰذا مسلمان ہونا شرط ہے۔ تو کافر تیمم نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی کافر تیمم کرے پھر مسلمان ہو جائے تو اس سے وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، اس کو دوبارہ تیمم یا وضو کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، تو پہلے مسلمان ہونا ضروری۔ نمبر 2 تمییز، تمییز کا معنی اچھے اور برے کی، نیک اور بد اعمال کی اس کو تمیز ہو، فرق محسوس ہو، یعنی کہ وہ سمجھدار ہو، وہ جانتا ہو کہ وہ کیا بات کر رہا ہے، اسے کہتے ہیں تمییز، یعنی عقل مند ہو، بے وقوف نہ ہو۔ ٹھیک ہے، وہ تمییز ہو یعنی اس کو اچھی بری باتیں سمجھ میں آتی ہوں۔ والعلم بما ینویہ، اور جس چیز کی اس نے نیت کی اس کا اسے علم ہو، جس چیز کی وہ نیت کر رہا ہے اس کا اسے علم ہو، یعنی تیمم ہوتا کیا ہے اسے پتا ہونا چاہیے۔ تو یہ جب 3 باتیں پتا ہوں، 3 باتیں شامل ہوں، یہ شرائط ہے نیت کی، تو یہ تینوں میں سے ایک بھی اگر کم ہے تو نیت درست نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، اب آگے بیان کریں، یہ تو نیت کی شرائط بیان کی۔ اب تیمم کی نیت کی شرائط کیا ہے؟
یہ تو عام نیت، جب بھی آپ نیت کریں گے تو یہ 3 چیزیں ہونی چاہیے کہ آدمی مسلمان ہو، اس کو وہ تمیز والا ہو، اور اسے علم ہو جس چیز کی وہ نیت کرائے۔ آگے فرماتے ہیں وَيَشْتَرِطُ نِيَّةُ التَّيَمُّمِ لِلصَّلَاةِ بِهِ، آگے کیا بتا رہے ہیں کہ اور شرط لگائی جاتی ہے نماز کی خاطر تیمم کے صحیح ہونے کے لیے۔ کیا چیز؟ لِلصَّلَاةِ بِهِ أَحَدُ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءٍ، 3 چیزوں کی، 3 باتوں میں سے ایک کا ہونا شرط ہے۔ اب تک انہوں نے کیا بتایا کہ عام کوئی بھی نیت جب آپ کرتے ہیں تو اس کے لیے کیا ہونا چاہیے۔ اب کہتے ہیں کہ جب آپ تیمم کی نیت کرتے ہو تو پھر کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، نماز کی خاطر جب آپ تیمم کرتے ہو تو ان میں 3 شرائط کا پایا جانا ضروری ہے۔ اما نیت الطہارتی، یا تو طہارت کی نیت ہو، 3 میں سے ایک ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ احدى ثلاثة اشیاء، 3 میں سے ایک بات کا پایا جانا ضروری ہے۔ نمبر 1 کہتے کہ اما نیت الطہارتی، یا تو طہارت کی نیت ہو۔ نمبر 2 او استباحۃ الصلاۃ، یا تو پھر نماز کے جائز ہونے کی نیت ہو۔ او نیت عبادت مقصودۃ لا تصح بدون طہارت فلا یصلی بہ، آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ یا کسی ایسی مقصودی عبادت کی نیت ہو جو طہارت کے بغیر حاصل نہ ہوتی ہو۔ مقصود اور غیر مقصود عبادت کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں، تیمم کی 3 صورتیں ہیں۔ کسی ایسی عبادت کے لیے تیمم کرنا جس کے لیے وضو فرض یا واجب نہیں، مثلا زبانی تلاوت کلام پاک آپ کرتے ہو، اس کے لیے وضو ضروری ہے کیا؟ ضروری نہیں ہے۔ یا مسجد میں داخل ہونا، اس کے لیے وضو واجب ہے کیا؟ نہیں، واجب نہیں ہے۔ تو اگر ایسے کام کے لیے تیمم کیا جائے جس کے لیے وضو ضروری نہیں ہے تو اس نیت سے آپ اس نیت سے تیمم نہیں کر سکتے، کہہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور ایسے افعال، ایسی عبادتیں جس کے لیے وضو ضروری ہے لیکن وہ مقصودی عبادت نہیں ہے، مثلا قرآن مجید کو ہاتھ لگانا۔ اب دیکھیں، قرآن مجید کو بغیر وضو کے چھو سکتے ہیں کیا؟ نہیں چھو سکتے۔ قرآن کو چھونا یہ کون سی، یہ بھی عبادت ہے قرآن کو چھونا، لیکن بغیر وضو کے کر سکتے کیا آپ؟ چھو سکتے ہیں؟ نہیں چھو سکتے ہیں۔ لیکن کیا یہ مقصودی عبادت ہے؟ کیا صرف روزانہ لوگ جو ہے چھونے کے لیے وضو کرتے ہیں، یعنی چھو لیا اور چھوڑ دیا؟ نہیں، اصل مقصد ہوتا ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنا، یعنی قرآن کو کھول کر اس کو پڑھنا، یہ مقصد ہوتا ہے۔ تو مقصودی عبادت جو ہے چھونا نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، تو یہ بھی مقصودی عبادت نہیں ہوئی۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ ایسی کام کے لیے تیمم کیا جائے جو عبادت مقصودہ بھی ہے اور اس کے لیے وضو کرنا بھی ضروری ہے، جیسے کہ نماز بغیر وضو کے ہو نہیں سکتی، اور نماز جو ہے یہ عبادت مقصودہ ہے، یعنی مطلق خود ایک عبادت ہے، کسی دوسری عبادت تک پہنچنے کا ذریعہ نہ ہو۔ عبادت غیر مقصودہ کسے کہتے ہیں؟ کہ ایسی عبادت جو کسی دوسری عبادت تک پہنچنے کا ذریعہ ہو۔ مثال کے طور پر قرآن پاک کو پڑھنا ہے تو پڑھنے کے لیے اسے چھونا بھی پڑے گا، تو چھونا یہ عبادت ہے، اصل عبادت تلاوت کی طرف جانے کے لیے۔ اسی طرح جمعہ کی نماز جو ہے اصل عبادت ہے، لیکن اس کے لیے چل کر آپ کو جانا پڑے گا، تو یہ جمعہ کے لیے چلنا یہ بھی عبادت ہے، لیکن عبادت مقصودہ ہے کیا؟ نہیں ہے، غیر مقصودہ ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے عبادت مقصودہ غیر مقصودہ کا فرق؟ ٹھیک ہے، تو لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ تیمم جب آپ کریں گے تو کسی غیر مقصودی عبادت کے لیے تیمم کیا یا ایسے کام کے لیے تیمم کیا جس کے لیے وضو فرض یا واجب نہیں ہے، تو ایسے تیمم سے نماز آپ نہیں پڑھ سکتے، کہہ رہے ہیں۔ نماز پڑھنے کے لیے آپ کو ایسی نیت کرنی پڑے گی کہ میں جو ہے نماز پڑھنے کی خاطر تیمم کر رہا ہوں۔ جب آپ اس طرح کی نیت کریں گے تو آپ کا تیمم کی نیت صحیح ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔
مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ ٹھیک ہے، تو دوبارہ دیکھو یہاں پر انہوں نے کیا کہا، 3 میں سے ایک باتوں کو پایا جانا ضروری ہے. طہارت کی نیت ہو، کوئی آدمی بے وضو ہے یا غسل نہیں کیا ہے اور پانی موجود نہیں ہے، تو اب وہ مطلق طہارت کی نیت کرتا ہے، تو یہ یعنی نجاست کو دور کرنے کی خاطر، تو یہ بھی ایک درست نیت ہے. ٹھیک ہے، یا پھر نماز کے جائز ہونے کی نیت کرتا ہے، یا پھر عبادت مقصودہ کی نیت کرتا ہے. ٹھیک ہے، فلا یصلی بہ اذا نوى التیمم فقط، اگر صرف اس نے نیت تیمم کی مثلا صرف نیت کی کہ میں تیمم کر رہا ہوں، بس مطلق تیمم کی نیت کی. ٹھیک ہے، یا پھر نیت کی نواہ لقراءۃ القرآن، ٹھیک ہے، صرف قرآن کی قرأت کی نیت کی، ولم یکن جنبا، اور وہ جنبی بھی نہیں ہے، تو پھر وہ اس تیمم سے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے. ہو گیا. آگے آگے کہتے ہیں الثانی العذر، یہ بات پوری تھی تیمم کی پہلی شرط نیت کے بارے میں. ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں تیمم کی پہلی شرط یعنی نیت کے بارے میں تھی. اب دوسری شرط کیا ہے؟ کہتے ہیں الثانی العذر، مجبوری کا ہونا، عذر کا ہونا، شرعی عذر، یعنی شریعت جس چیز کو مجبوری سمجھتی ہے وہ عذر کہلائے گا. ٹھیک ہے، تو عذر کا پایا جانا، تیمم کرنے سے پہلے عذر کا پایا جانا یہ ضروری ہے. العذر المبیح للتیمم، تیمم کے لیے عذر کا پایا جانا جس سے تیمم جائز ہوتا ہے. کبعدہ میلا عن ماء ولو فی المصر، کہتے ہیں کہ مثلا اس کا پانی سے 1 میل دور ہونا اگرچہ کہ شہر میں ہو. ٹھیک ہے، فی المصر، 1 میل دور ہونا پانی سے، اگر ایک آدمی ہے شہر میں رہتا ہو یا کسی علاقے میں رہتا ہے اور پانی اس کے گھر میں نہیں ہے، تو اب اس پر پانی کی تلاش کرنا ضروری ہے. تو وہ کیا کرے گا؟ اپنے قریب میں تالاب یا پھر یہ حوض یا بور وغیرہ جہاں کہیں سے بھی پانی وہ حاصل کر سکتا ہے وہ حاصل کرنے کے لیے جائے گا. اگر وہ 1 میل تک، 1 میل یہ اندازہ ہے، اس کو چلنا نہیں ہے بلکہ اندازہ لگا لینا ہے کہ اگر میں 1 میل تک آگے گیا تو کیا مجھے پانی میسر آئے گا، اور یہ چاروں ڈائریکشن میں ہوگا، یا آپ نے اندازہ لگانا ہے کہ میں اس ڈائریکشن چاروں سمتوں میں 1 میل تک کیا پانی اویلیبل ہے یا نہیں ہے. اگر پانی اویلیبل نہیں ہے تو پھر وہ تیمم کر سکتا ہے. یہ ایک پہلی وجہ. ٹھیک ہے، یا پھر آگے بتا رہے ہیں وحصول مرد وبرد یخاف منہ التلف، کہتے ہیں کہ یا پھر بیماری ہونے کا اندیشہ ہو، اور ایسی بیماری جو کیا کہتے ہیں جس سے ہلاکت یا بیمار ہو جانے کا خوف ہو، یعنی کسی مرض کا، بیماری کا ڈر ہو، یا پھر سردی کا پایا جانا، یعنی سخت سردی، بردن کہتے ہیں سردی کو، کہتے ہیں کہ سخت سردی ہو یا پھر بیماری ہو، اور آدمی کو ڈر ہے کہ اگر میں وضو کروں گا تو ہلاک ہو جاؤں گا یا بہت ہی زیادہ بیمار ہو جاؤں گا، یعنی شدید طور پر بیماری میری بڑھ بھی سکتی ہے. اگر اس طرح کا خوف ہو تو پھر وہ کیا کرے گا؟ وہ تیمم کر سکتا ہے. یعنی کہ پانی موجود ہے لیکن آدمی اس کے استعمال پر قادر نہیں ہے. پہلی صورت کیا تھی کہ پانی ہی موجود نہیں ہے. اب دوسری صورت بتا رہے ہیں کہ پانی تو موجود ہے لیکن آدمی اگر استعمال کرے گا تو اسے اپنی جان کا خطرہ ہے، بیماری پڑ جانے کا خطرہ ہے، سخت سردی کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے، جو بھی ہے. بعض اوقات اتنی سردی ہوتی ہے، یعنی ٹھنڈ پڑی ہوتی ہے، 1-2 ڈگری سیلسیس وغیرہ ہوتا ہے، اگر آپ پانی استعمال کریں گے تو ہاتھ شل ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے. تو اگر اس طرح کا خوف ہے، یعنی آپ کو سابقہ زندگی میں کوئی تجربہ ہے یا پھر کسی ماہر ڈاکٹر نے آپ کو منع کیا ہوا ہے
جو متقی پرہیزگار کسی مسلمان ڈاکٹر نے آپ کو منع کیا کہ اگر آپ پانی یوز کریں گے تو آپ کی بیماری بڑھ جائے گی، تو آپ پانی استعمال نہ کریں، تو جب اس طرح کے انسٹرکشن آپ کو مل جائے تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ تیمم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وخوف عدو وعطش، اور دشمن یا پیاس کا خوف ہونا، وخوف عدو وعطش، یا تو دشمن کا خوف ہو یا پھر شدید پیاس کا خوف۔ اب دشمن کا خوف، اب یہ تیسری صورت بتا رہے ہیں۔ سیناریو 3 میں یہ ہے کہ آپ کے پاس پانی بھی موجود ہے، اور اگر آپ پانی استعمال کریں گے تو آپ کو کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پانی کے اوپر دشمن کا پہرا ہے، ٹھیک ہے، یا تو پھر کوئی جنگلی جانور وغیرہ ہے جو دریا کے کنارے ہے، اگر آپ جائیں گے تو آپ کے اوپر حملہ کر دے گا۔ دشمن کا خوف کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے، یعنی کہ ہو سکتا ہے کرفیو لگ گیا ہو، جنگ کے حالات ہوں، کرفیو لگ گیا ہو اور اگر آپ باہر نکلیں گے تو جان کا خوف ہے، اور پانی لانے آپ جا نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ تو اگر یہ بھی صورت ہے تو یہ بھی ایک عذر بن سکتا ہے۔ یا پھر عطش، عطش کہتے ہیں پیاس کو، پیاس کو یعنی کہ آپ کے پاس پانی موجود ہے لیکن اتنا تھوڑا ہے کہ اگر آپ وضو کر لیں گے تو پھر آپ کے پینے کے لیے کچھ نہیں بچے گا۔ یعنی تیسری صورت، چوتھی صورت کیا بتا رہے ہیں کہ پانی بھی موجود ہے اور استعمال کرنے میں نقصان بھی نہیں ہے، کسی دشمن کا خوف بھی نہیں ہے، لیکن مسئلہ پیاس کا ہے کہ اگر آپ نے پانی پی لیا، اگر آپ نے اس سے وضو کر لیا تو پھر پینے کے لیے کچھ نہیں بچے گا، تو پیاس کا ڈر رہے گا۔ تو اس صورت میں بھی آپ کیا کر سکتے ہیں؟ یعنی سفر میں ہے، ایک ہی بوتل ہے آپ کے پاس، اب وہ پینے کے لیے رکھی ہے تو آپ اس سے وضو نہیں کریں گے بلکہ آپ اس سے پانی پیئیں گے اور تیمم کریں گے۔ وَإِحْتِيَاجُ لِعِجْنٍ لَا لِطَبْخٍ، ٹھیک ہے، آگے کیا کہتے ہیں؟ وَإِحْتِيَاجٍ لِعَجْنٍ لَا لِطَبْخِ مَرَقٍ، آگے کہتے ہیں آٹا گوندھنے کی ضرورت ہو، نہ شوربہ پکانے کی۔ یعنی کہ اب یہ صورت بیان کر رہے ہیں کہ دیکھیے آپ کے پاس اتنا پانی ہے کہ آپ آٹا گوندھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، صرف آٹا گوندھ سکتے ہیں، اور اگر آپ نے وضو کر لیا تو آپ آٹا گوندھ نہیں سکتے، بس اتنا ہی پانی ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ وہ پانی آٹا گوندھنے کے لیے رکھ دیں گے اور آپ تیمم کریں گے۔ لیکن اگر آپ کے پاس اتنا پانی ہے کہ آپ سوچتے نہیں میں سالن بنانے کے لیے، شوربہ بنانے کے لیے پانی رکھی ہوں اور جو ہے میں تیمم کر لوں گی، تو یہ جائز نہیں ہے کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ لِطَبْخِ مَرْقٍ، مرق کہتے ہیں شوربے کو، ٹھیک ہے، کہتے ہیں روٹی بنانے کے لیے اگر پانی ہے، اتنا اگر پانی ہے آپ رکھ کے تیمم کرنا چاہیں تو جائز، لیکن سالن بنانے کے لیے آپ پانی رکھ کے تیمم نہیں کر سکتے۔ کیا وجہ ہے دونوں میں؟ وجہ یہ ہے کہ آٹا روکھا تو نہیں کھایا جا سکتا، اس کو گوندھنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے، لیکن روٹی بغیر سالن کے بھی کھائی جا سکتی ہے، روٹی بغیر شوربے کے، بغیر سالن کے بھی روٹی کھائی جا سکتی ہے، تو اسی لیے یہ مجبوری نہیں بنے گی، اوکے۔ تو اسی لیے انہوں نے لکھا کہ وَإِحْتِيَاجٍ لِعَجْنٍ، عجن گوندنے کو کہتے ہیں، آٹا گوندنا، لا لِطَبْخِ مَرْقٍ، یعنی سالن پکانے کے لیے نہیں، اوکے۔ آگے کیا بیان کر رہے ہیں مسئلہ؟ وَلِفَقْدِ آلَةٍ، یا پھر مسئلہ یہ ہے کہ پانی نکالنے کا کوئی آلہ نہ ہو، یعنی آپ کے پاس جو ہے ایک حوض ہے یا کنواں ہے، اب پانی نکالنے کے لیے آپ کو ڈول چاہیے، رسی چاہیے، یا تو پھر کوئی مشین چاہیے، پائپ چاہیے جس سے آپ پانی کو کھینچ کر باہر نکال سکیں۔ اب پانی اتنی گہرائی میں ہے کہ آپ ہاتھ سے تو نہیں لے سکتے اس کو، تو پانی موجود بھی ہے، استعمال پر قادر بھی ہیں آپ، اور کوئی مرض وغیرہ بھی نہیں ہے، کوئی دشمن بھی نہیں ہے، پیاس کا بھی مسئلہ نہیں ہے، سارا کچھ ہے، لیکن پانی آپ نکال ہی نہیں سکتے، اگرچہ کہ پانی قریب ہے لیکن آپ پانی نکال نہیں سکتے، کوئی آلہ نہیں ہے، مثلا ڈول، رسی وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں بھی آپ کیا کر سکتے ہیں؟ تیمم کر سکتے ہیں۔ وَخَوْفِ فَوْتِ صَلَاةِ الْجَنَازَةِ،
کہتے ہیں کہ صلاۃ جنازہ یعنی نماز جنازہ کے فوت ہو جانے کے ڈر سے بھی کیا کیا جا سکتا ہے؟ تیمم کیا جا سکتا ہے۔ نماز جنازہ کی بات کیوں کی؟ دیکھیں نماز جنازہ ایک ایسی نماز ہے کہ جس کا کوئی ریپلیس یعنی کہ قضا نہیں ہوتی، اگر فوت ہو گئی تو فوت ہو گئی، بس ختم۔ لیکن اگر ایسی صورت ہوگی کہ کوئی نماز جنازہ چل رہی ہے اور آپ کو وضو کرنے کی حاجت ہے، اگر آپ وضو کرنے چلے گئے تب تک نماز جنازہ آپ کی ختم ہو جائے گی، تو ایسی صورت میں آپ جلدی سے تیمم کر کے نماز جنازہ میں شریک ہو سکتے ہیں، یہ بھی ایک عذر بن سکتا ہے۔ لیکن فرض نمازوں کے لیے آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ کیا وجہ ہے؟ بھئی نماز جنازہ کے لیے آپ تیمم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن فرض نمازوں کے لیے کیوں جائز نہیں؟ کیونکہ فرض نمازوں کا اگر نماز چھوٹ جاتی ہے، مثال کے طور پہ 1-2 منٹ رہ گئے، اگر آپ وضو کرنے چلے گئے تو نماز قضا ہو جائے گی، تو آپ تیمم کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ کیونکہ اس کا نائب، اس کا خلیفہ موجود ہے۔ یعنی اگر کوئی نماز آپ کی چھوٹ جائے تو آپ اس کی قضا کر سکتے ہو۔ جب قضا کر سکتے ہو ایسی نماز جس کی قضا ممکن ہو، تو اس کے لیے آپ تیمم نہیں کریں گے۔ مثال کے طور پر جمعہ ہے، جمعہ ختم ہونے والا ہے، اگر آپ وضو کرنے لگ گئے تو جمعہ چھوٹ جائے گا آپ کا، تو آپ جو ہے اس کے ڈر سے تیمم کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ جمعہ کا ریپلیسمنٹ کیا ہے؟ ظہر ہے، یعنی جمعہ چھوٹ گئی تو ظہر پڑھ سکتے۔ تو ایسی نماز جس کا بدل موجود ہے تو اس کے لیے تیمم جائز نہیں ہے۔ ہاں، جیسے کہ صلاۃ جنازہ کی بات کی انہوں نے کہ فوتی صلاتی جنازتین، کہ اگر صلاۃ جنازہ کے فوت ہو جانے کا ڈر ہے تو تیمم کریں گے۔ او عیدن، یا پھر کہتے ہیں کہ عید کی نماز، بھئی عید کی نماز بھی ایسی نماز ہے جس کی کوئی قضا نہیں ہوتی، جس کا کوئی بدل نہیں ہے موجود۔ اگر عید کی نماز چھوٹ گئی تو کوئی آدمی اکیلے عید کی نماز نہیں پڑھ سکتا، ایسی صورت میں بھی تیمم آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَلَوْ بِنَاءً، اگرچہ کہ صلاۃ البنا ہو۔ بنا کا کیا مطلب ہے؟ یہ امامت کے مسائل میں یہ پڑھ چکے ہیں۔ بنا کسے کہتے ہیں؟ بنا کا مطلب یہ ہے کہ نماز وضو سے شروع کی تھی اور درمیان میں بے وضو ہو گیا تو باقی نماز تیمم کر کے پڑھ سکتا ہے۔ یہ عید کی نماز کے لیے مسئلہ بیان کر رہے ہیں۔ دیکھیے صلاۃ البنا کسے کہتے ہیں کہ آپ وضو کر کے نماز کے لیے شریک ہو گئے، اب نماز چل رہی تھی، درمیان میں آپ کا وضو ٹوٹ گیا، اب آپ جو ہیں اگر وضو کرنے چلے جائیں گے تو آپ کی عید کی نماز پوری چلی جائے گی، تو ایسی صورت میں آپ فوراً کیا کر سکتے ہیں؟ تیمم وہیں کر کے فوراً نماز کنٹینیو کر سکتے ہیں، یہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَلَيْسَ مِنَ الْعُذْرِ خَوْفِ الْجُمُعَةِ، اور جمعہ کے ڈر سے آپ جو ہے تیمم نہیں کریں گے، یہ مسئلہ میں نے بیان کیا، کیونکہ جمعہ کا کیا ہے؟ نائب موجود ہے، یعنی ظہر موجود ہے۔ والوقت، اور اسی طرح اگر فرض نماز ہے اور اس کا وقت نکل جانے کا ڈر ہے تو اس وقت بھی آپ تیمم نہیں کر سکتے۔ یہ ہو گئی دوسری شرط تیمم کی۔ پہلی شرط یہ تھی کہ نیت کا ہونا، دوسری شرط یہ تھی کہ عذر کا پایا جانا۔ اب تیسری شرط کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ تیسری شرط کیا ہے؟ الثالث ان یکون التیمم بطاہر من جنس الارض، کہ تیسری شرط جن سے زمین میں سے کسی پاک چیز کے ساتھ ہو، یعنی مٹی کی جنس سے آپ تیمم کرو گے۔ مٹی کی جنس سے کیا مراد ہے؟ جو چیز آگ میں جلنے سے نہ ہی جلے نہ ہی پگھلے، ٹھیک ہے، یعنی کوئی ایسی چیز ہے جو آپ آگ میں ڈال دیں تو وہ جل کر راکھ نہ ہو، یا پھر ایسی چیز ہے جو آپ آگ میں ڈالیں گے تو وہ پگھل نہ جائے، تو ان چیزوں سے پھر آپ تیمم کر سکے، اسے جن سے مٹی کہا جائے گا، یعنی مٹی میں پائی جانے والی یا مٹی کے فیملی سے بیلونگ کرنے والی، یعنی کہ ریت ہو گئی، پتھر ہو گیا، اینٹ ہو گیا، فرش ہو گیا، ٹھیک ہے نا، تو یہ سارے کیا ہیں؟ دھول ہو گئی، تو یہ سب کیا ہے؟ مٹی کے جنس سے ہے، تو ان سے آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ سمجھ میں آیا مسئلہ؟ مٹی کے جنس ہونا چاہیے، مثال کے طور پر سونا، چاندی، زیورات، لوہا، تانبا، پیتل، یہ سب
एल्यूमिनियम वगैरह ये धाते हैं, लेकिन ये धाते पानी में आग में डालेंगे तो ये पिघल जाती हैं, तो इनसे तयम्मुम जायज नहीं। लकड़ी, कोयला, कागज, ये कपड़ा, ये सारी चीजें आग में डालने से जल जाती हैं, तो इस पर भी तयम्मुम जायज नहीं। उसी तरह फाइबर, प्लास्टिक वगैरह आग में पिघल जाता है, शीशा आग में पिघल जाता है, तो इस पर भी आप तयम्मुम नहीं कर सकते। हाँ, शीशे के ऊपर बहुत ज्यादा धूल जमी हुई हो तो आप उस धूल पर तयम्मुम कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी तीसरी शर्त ये है कि तयम्मुम करने के लिए क्या चीज होनी चाहिए? जिस चीज से आप तयम्मुम कर रहे हैं वो जिनसे मिट्टी से होना चाहिए, मिट्टी की जिन्स होनी चाहिए, मिट्टी की फैमिली को बिलोंग करना चाहिए वो। कत्तुराबी, जैसा कि मिट्टी, वल हजरी या फिर पत्थर, वर रमली या फिर रेत, ला ला अल हतबी वल फिज्जती व ज़हबी, कहते हैं कि लकड़ी जायज नहीं, लकड़ी पर नहीं क्योंकि वो जल जाती है। फिज्जा कहते हैं चांदी को क्योंकि ये पिघल जाता है, और ज़हब कहते हैं सोने को क्योंकि ये भी पिघल जाता है। तो ये आपकी तीसरी शर्त हो गई कि जिस चीज से आप तयम्मुम कर रहे हो वो मिट्टी के जिन्स से होना चाहिए। अगली कहते हैं अर्राबिउ, चौथी कंडीशन, चौथी शर्त ये है कि अर्राबिउ इस्तिआबुल महल्ली बिल मसही, तमाम जगह को मसह के साथ घेर लेना। तमाम जगह से मुराद वो आज़ा है जिन पर मसह करना तयम्मुम में फर्ज है, यानी कि चेहरा और हाथ कोहनियों समेत, यानी अंगूठी उतारी जाए और उंगलियों का खिलाल किया जाए। तो इस तरह से सिर्फ चेहरा और हाथ, इसकी तमाम जगह को आप अच्छी तरह से जो है घेरेंगे मसाह के जरिए। तो ये घेरना जरूरी है, यानी अगर आप पूरा घेरेंगे नहीं, बस अधर अधर यूं यूं करेंगे तो तयम्मुम नहीं होगा। बल्कि जिस तरह वजू में हम पूरा हाथ धोते हैं, थोड़ी भी जगह खुश्क नहीं रखते, उसी तरह तयम्मुम में भी पूरा हाथ और चेहरा मुकम्मल मसाह करना पड़ेगा। अगली कंडीशन क्या है? अल खामिसु, देखते हैं। अल खामिसु अन यमसह बिजमीइल यदी औ बिअक्सरिहा हत्ता लौ मसह बिइस्बअैनि ला यजूजु वलौ कर्ररा हत्ता इस्तवअब बिखिलाफि मसहिर रासी। देखें, अब इसमें क्या कह रहे हैं? छठी शर्त कहते हैं तयम्मुम हथेलियों के अंदरूनी हिस्से के साथ, जी नहीं, तयम्मुम जो है पूरे हाथ या इसके अक्सर हिस्से के साथ मसह किया जाए, यहां तक कि अगर दो उंगलियों के साथ मसह किया तो जायज ना होगा, अगर चाहे बार बार मसह करे, तमाम जगह को घेरे। ठीक है, उसी तरह सर के मसह का हुक्म इसके खिलाफ है, यानी वो जायज है। देखिए, वजू में जब आप मसह करते हैं तो आप क्या करते हैं? ऐसे तीन उंगलियों से, यूं उंगलियों से मसह करते हैं बराबर, और फिर कान में उंगली डालते हैं, फिर अंगूठा जो है कान के पीछे लगा देते हैं। तो ये तरीका तो वजू में तो दुरुस्त है, उंगलियों से मसह करना, लेकिन तयम्मुम में कहते हैं कि आप सिर्फ उंगलियों के जरिए मसह नहीं कर सकते, अगर चाहे आप पूरी जगह को घेर लें उंगलियों से बार बार करके, लेकिन ऐसा जायज नहीं है। तयम्मुम में हथेलियों का भी इस्तेमाल होना चाहिए, यानी पूरा पूरा हाथ आप मिट्टी पर या फिर रेत पर यूं मारेंगे और पूरे पूरे हाथ से मसा करेंगे, सिर्फ उंगलियों से नहीं करेंगे। ये मसला बयान किया उन्होंने। अस्सादिस, छठी शर्त ये है, क्या कहते हैं कि अन यकूना बिदरबतैन बिबातिनिल कफ़ैनी, हाँ, कहते हैं कि हथेलियों के अंदरूनी हिस्से के साथ दो जरबों के जरिए हो। ठीक है, वलाउ फी मकानी वाहिदिन, अगर चाहे वो दोनों जरबे यानी दो बार मारना एक ही जगह पर हो। ठीक है, अब तयम्मुम का तरीका देख ले, तरीका क्या है? तरीका ये है कि आपके सामने मिसाल के तौर पर कोई पत्थर है या रेत है, आप उस पर क्या करते हैं? ये दोनों हाथ यूं करना, उंगलियां कुशादा करनी है, और आपने जो है उसके बाद यूं ऐसे मारना है उसके ऊपर, एक जर्ब मारेंगे आप, फिर उसके बाद उंगलियों को यूं झाड़ेंगे, ऐसे ऐसे नहीं झाड़ेंगे, हाँ, बस उंगलियों को, उंगलियां के टिप्स को मिला के ऐसे ऐसे करना बस, ताकि ज्यादा मिट्टी अगर हो तो वो झड़ जाए। फिर उसके बाद चेहरे का मसा करेंगे। ठीक है, चेहरे का मसा करेंगे, फिर आप दूसरी मर्तबा जो है जरब लगाएंगे और फिर हाथ का मसा करेंगे। बस खत्म, तयम्मुम इतना ही है, चेहरे और हाथ का मसा इतना ही करना है।
لیکن پورے ہتھیلی کے ساتھ انہوں نے ضرب لگانے کے لکھا، یعنی مٹی کے ڈر سے آپ خالی انگلیاں انگلیاں ڈبا رہے ہیں، مٹی میں یوں کر رہے ہیں، تو اس طرح جائز نہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے، کہتے ہیں کہ وَيَقُومُ فی مکان واحد وَيَقُومُ مقام الضربتين اصابت التراب بجسده اذا مسحه بنیت التیمم۔ اب یہاں پر کہتے ہیں کہ جسم پر مٹی لگ جائے اور اسے تیمم کی نیت سے مل لے تو وہ 2 ضربوں کے قائم مقام ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر تیز ہوا چل رہی ہے اور دھول بہت اڑ رہی ہے، اب وہ آپ کے پورے بدن پر لگ گئی ہے دھول بہت اڑ کے، تو آپ تیمم کی نیت سے بس چہرے پر ہاتھ پھیر کر، ہاتھوں پر ہاتھ پھیر لیں گے تو آپ کا تیمم ہو جائے گا، تو یہ 2 ضربوں کے قائم مقام ہو جائے گا، کہتے ہیں۔ السابع، 7ویں شرط کے بارے میں کہہ رہے ہیں، انقطاع ما ینافیہ من حید او نفاس او حدث، کہ ایسی چیز کا دور ہونا جو تیمم کے خلاف ہو، تیمم ہونے کے خلاف ہو، مثلا حیض، نفاس اور حدث۔ اگر کوئی حالت حیض میں ہے یا نفاس کی حالت میں ہے تو تیمم نہیں ہوگا، جب یہ دونوں ختم ہو جائیں گے تو پھر تیمم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح تیمم کرتے ہوئے حدث ہو جائے، ناپاکی ہو جائے، یعنی آپ نے چہرے کا مسح کیا پھر گیس خارج ہو گئی، تو پھر اس صورت میں بھی تیمم نہیں ہوگا، دوبارہ تیمم کرنا پڑے گا۔ وضو میں بھی ایسا ہے، وضو کرتے کرتے آپ نے آدھے اعضاء دھوئے، پھر اس کے بعد آپ کا وضو درمیان میں ہی ٹوٹ گیا تو آپ کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو حدث کی موجودگی میں بھی تیمم نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ آگے 8ویں شرط کا بیان کر رہے ہیں۔ 8ویں شرط کیا ہے؟ الثامن زوال ما يمنع المسح كالشمع والشحم، کہتے ہیں کہ 8ویں شرط ایسی چیز کا دور ہو جانا جو مسح سے مانع ہے، یعنی جو مسح کرنے میں رکاوٹ بنے اسے نکال دینا ضرور۔ مثال کے طور پر موم لگی ہوئی ہے، ویکس لگی ہوئی ہے، تو آپ کو وہ ویکس ہٹانا پڑے گا۔ اسی طرح چربی لگی ہوئی ہے اسکن کے اوپر، تو وہ چربی بھی ہٹانا، کیونکہ وہ ایک لیئر بناتی ہے اسکن کے اور مسح کے بیچ میں، وہ کیا بنے گی؟ ایک لیئر بن جائے گی، جب تک آپ اس لیئر کو ہٹائیں گے نہیں تیمم صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ موم اور چربی وغیرہ کی صورت میں جسم تک مٹی نہیں پہنچتی ہے۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ ٹھیک ہے، تو یہ اصل ہے اس کی۔ تو یہ کیا بیان کیے؟ شرائط بیان کی۔ خلاصہ میں بتا دیتا ہوں 8 شرائط کا۔ نمبر 1 نیت کا ہونا، یعنی وہ بھی عبادت مقصودہ کی۔ نمبر 2 کہ عذر کا پایا جانا، یعنی پانی کا نہ ہونا یا تو پھر پانی کے استعمال پر قادر نہ ہونا۔ نمبر 3 جو ہے آپ، تیسری شرط یہ ہے کہ تیمم مٹی کے جنس سے جو کوئی چیز ہوتی ہے اس سے تیمم کرنا، یعنی جو آگ میں جلانے سے نہ جلے نہ ہی پگھلے۔ نمبر 4 تمام جگہ کو مسح کے ساتھ گھیرنا۔ نمبر 5 پورے ہاتھ یا اس کے اکثر حصے سے مسح کرنا۔ نمبر 6 جو ہے ہتھیلیوں کے اندرونی حصے سے 2 ضربوں کے ساتھ جو ہے مسح کرنا، اگرچہ کہ وہ ایک ہی جگہ پر آپ 2 ضربے مٹی پہ لگائیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح نمبر 7 ایسی چیز کا دور ہونا جو تیمم کے خلاف ہو، یعنی کہ ناپاکیاں دور ہونا، حیض، نفاس اور حدث وغیرہ۔ اور نمبر 8 ایسی چیز کا دور ہونا جو مسح میں رکاوٹ بنے، یعنی کہ موم، چربی وغیرہ۔ اگر مہندی لگی ہوئی ہے تو یہ رکاوٹ نہیں بنتی، یہ لیئر نہیں بنتی، وہ صرف رنگ ہے، تو یہ جائز ہے، یاد رکھیں۔ لیکن آپ نے کوئی بہت ہی ہارڈ کریم لگائی ہے جس سے لیئر بن چکی ہے تو وہ کریم کو بھی نکالنا ضروری ہے، کریم ہو، موم ہو، چربی، اینی تھنگ دیٹ کریٹس اے لیئر آن ٹاپ آف یور اسکن، تو وہ ہٹانا ضروری ہے، تب ورنہ یہ تیمم نہیں ہوگا۔ سیم یہ وضو کا بھی مسئلہ ایسا ہی ہے، جب تک کہ آپ اس چیز کو ہٹاتے نہیں، یعنی کہ آپ کے ہاتھوں پر بھرپور پینٹ لگ گیا ہے، جیسے کہ یا نیل پالش کے اوپر نیل پالش لگا دیتے ہیں ناخنوں کے اوپر، تو پھر چونکہ وہ لیئر بنا دیتی ہے تو اس پر نہ وضو ہوگا نہ تیمم ہوگا، اس بات کا خیال رکھیں۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے، آگے اس کے پھر سنتیں وغیرہ بیان کریں گے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔